جھونکا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کام اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی اس کو بیان کر دوں، پھر آپ جواب دیجیے گا. دیامر بادشاہ جو ہے یہ 4800 میگا واٹ ہے. اس وقت تو 4500 میگا واٹ ہوگا، لیکن 4800 میگا واٹ تک ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ کے پی کے گلگت بلتستان میں ہے، اور یہ 2013 میں جو اسٹیمیٹ کار تھی وہ $14 بلین تھی. وابڈا اس کا اونر ہے، اور 2028 تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر یہ کام اسی طریقے سے جاری رہا تو یہ کام بن جائے گا. سندھ پر واقع ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی ابتدا 2005 میں صدر مشرف نے جب شروع کی، اس کا آئیڈیا رکھا، لیکن پھر کوئی کسی موقع آگے کام چلتا گیا. میاں نواز شریف صاحب اب اس میں حصہ ہے لینڈ ایکوزیشن میں. ان سب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آج وہ دن آ گیا کہ جب ایک جائنٹ وینچر چائنا پاکستان کا مل کے، اور آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات ہے کہ ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جب یہ $14 بلین کا معاہدہ ہوا تھا ایسٹیمیٹ کاسٹ، انہوں نے شرط رکھی تھی کہ انڈیا سے این او سی لیا جائے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پروپوگنڈا کر رہا تھا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے. کیا کہیں؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو موجودہ حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت بڑا سنگ میل عبور کیا ہے، اور اس کے باوجود کہ اس میں میاں نواز شریف کی حکومت کا بھی ایک رول ہے، اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن 40 سال پہلے جو کام ہونا تھا 40 سال بعد ہوا ہے. یہی کام جو ہے وہ ابتدا میں ہو جاتا تو پاکستان میرا خیال ہے آج جس معاشی زبحالی کا شکار ہے تو ہم ایک خوشحال ملک ہوتے ہیں. یہ بجلی اور پانی کا وجہ بیان کریں، کیونکہ ذرا کھول کے وہ وجہ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما نے کہا تھا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے، حالانکہ ایکوزیشن انہوں نے کر لی تھی زمین کی، کہ ڈسپیوٹڈ ایریا میں ایک ایسا فلیش پوائنٹ پر یہ ڈیم اب بھی خطرہ ہے. دیکھیے، خطرہ اب بھی ہے، لیکن یہ اس خطرے کو اس وقت آپ سن لیں میرا جواب، کہ انہوں نے جس خطرے کا خدشہ ظاہر کیا تھا وہ خدشہ آج بھی موجود ہے، اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے اس خطرے سے بچنے کے لیے فوج کو طلب کیا، ان کو ایک درخواست دی کہ اس کی تعمیر کی نگرانی جو ہے، جس کا آج سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے اور یہ بننا شروع ہو گیا ہے، یہ فوج کی نگرانی میں بنے گا. ڈیفینیٹلی پاکستان کی فوج کا اس کی تعمیر میں بہت کردار ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو خطرہ ہے، دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے. وہ میں نے بڑا لفظ بڑے محتاط بولے تھے، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ڈیم کا پنگا نہیں لینا چاہیے. یہ لفظ تھے کہ نہیں، اگر ایک بندے نے کوئی ایسا لوز فکرہ بول دیا ہے تو اس کو تو پالیسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے اس سے. لیکن یہ آپ کے 12 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہوگی، 64 لاکھ ایکڑ پانی ذخیرہ ہوگا آپ کا، 16,000 نوکریاں ملیں گی، سیمنٹ اور سٹیل کی صنعت جو ہے فروغ ملے گا، ملک میں پانی کی کمی آپ کی دور ہوگی، سیلاب کی تباہ کاریوں پہ آپ قابو پا سکیں گے، اور سب سے آخر میں بتاؤں آپ کو کہ قومی خزانے کو بھی 290 ارب کا منافع بھی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ خبر نعیم ہاشمی صاحب نے بڑا اس پر اپنا ٹیک دیا. پاکستان ترقی میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ کیونکہ یہاں پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے. بجلی اگر مہنگی ہوگی تو صرف یعنی ہاؤس ہولڈ جو کنزیومرز ہیں ان کے پر اثر نہیں پڑتا، خاص طور پر انڈسٹریز ہیں وہ چل ہی نہیں سکتی. پوری دنیا میں ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کمپیئر کریں گے بجلی مہنگی ہوگی تو جو پروڈکٹ ہے وہ خبر صاحب مہنگی ہوں گی، اگر ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے، کمپٹیشن ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم کنزیومر کنٹری میں آگے آتے جانے. اس کا خبر صاحب ایک اور بڑا خاص طور پر یہ دیامر بادشاہ کا ہے کہ تربیلا ڈیم، جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، بلکہ دنیا کا جو مٹی کا اس کو کہتے ہیں کہ اس ویسٹ کا سب سے بڑا ڈیم ہے، اس کی جو عمر ہے وہ 35 سال بڑھ جائے گی، اور تقریباً 98 لاکھ ایکڑ رقبہ اس سے سیراب ہوگا. اور وجہ یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کو ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہ سارا ہی اس پر کام ہوا نہیں. جب یعنی انڈسٹریٹی کے طور پر آپ کو بڑا یاد ہوگا کہ جو معاہدے کیے گئے ہوئے تو ایوب خان کے دور میں، لیکن جو ستلج بیاس اور ہمارا راوی خشک آج تک ہے، تو پھر انڈیا نے ڈیم بنا لیا. چلے آج ایک آس پیدا ہوئی کہ پاکستان میں اس وقت بجلی کی جو قیمتیں ہیں اور یہ تنخواہوں سے زیادہ گھروں میں بل آ رہے ہیں، تو کم از کم کچھ لوگوں کو اتنی تسلی تو ہوگی کہ اس عذاب سے ہماری زندگی تو نہیں بچ سکی،
मुमकिन है हमारी आने वाली नस्ल जो है, हमारे बच्चे जो है वो नहीं, आपको याद होगा इसको- 75 या 80 उस वक्त डिमांड और रसद और तलब जिसको कहते हैं वो तो बढ़ती है ना, पूरी बढ़ती दुनिया में है। बढ़ती उस वक्त चूंकि डिमांड इतनी नहीं थी तो बिजली का बिल कितना आता था? मैंने आपको बताया ये तो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। डिमांड और सप्लाई का बढ़ना जो है ये एक नेचुरल, इसको तो आप नहीं रोक सकते, पूरी दुनिया में बढ़ती है। ये तो इंतजामी मामलात होते हैं, हुकूमती मामलात होते हैं कि जब ये सूरत हाल पैदा हो, इसमें तवाज़ुन रखने के लिए हुकूमतें क्या इकदाम करती हैं। हम सियासी मसलतों का शिकार रहे, हम कालाबाग डैम पर सियासत करते रहे। पाकिस्तान की सियासत जो है पिछले 40 साल से कालाबाग सियासत, डैम आप सियासत कहते रहे, मैं तो उसको कहता हूँ कम अज कम ये लफ्ज कहते हैं नहीं यूज करना चाहिए, उसको बेईमानी, बददियांती, गद्दारी कह सकता हूँ। इंडिया का बकायदा बयान है, बयानिया है कि कालाबाग डैम जितनी का एस्टिमेट कास्ट थी, हमने उससे ज्यादा रकम पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों को देते रहे हैं, और जिसका उनका जिसने देखने आके देख ले। और अब वो कौन लोग थे, ये नौशहरा डूब जाएगा। और फिर जो शमसुल मुल्क थे, जिन वापडा के चेयरमैन, जो बाद में सीएम केयर टेकर भी बने केपीके के, उन्होंने कहा कि ऐसा तो खतरा है ही नहीं, मैं वापडा के चेयरमैन, ओनरशिप हमारी है, मैं केपीके का हूँ, मैं भी पठान हूँ। लेकिन यह कि ये पोलिटिसाइज है और ये पाकिस्तान में कोई लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि भारत ने अगर इल्जाम लगाया कि हमने पाकिस्तानी सियासतदानों को पैसे दे के जो है वो डैम रोके हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि भारत ठीक है। इल्जाम झूठा भी हो सकता है, लेकिन इल्जाम के अगर बैकग्राउंड में वही मकासद और वही चीजें उसके सहूलतकार मौजूद है। आपने देखा आज भी एक सहूलतकार जो है कराची से पकड़ा गया है। हाँ, उसने वो बहुत बड़ा अपना एमक्यूएम लंदन से उसका तल्लक जाहिर किया गया, और वो स्लीपर, देखिए उसने लंदन का आदमी है और वो इंडिया जाके अस्करी तरबियत हासिल करता है, दहशत गर्दी की तरबियत हासिल करता है, फिर आगे यहाँ खुलेआम काम करता है। फिर वो क्या करता है कि 2 ये मनी एक्सचेंज जो कंपनियां हैं वो उनको साथ मिलाता है, और मनी एक्सचेंज कंपनियां जो है हमारा ना ये बकायदा दहशतगर्दी के ऊपर इंडिया ना हमारा इंडिया सब्जेक्ट भी है। इंडिया जो है, हाँ। इंडिया उस आदमी को जो पकड़ा गया दहशतगर्द, उसको जो फाइनेंसिंग करता है इंडिया, हाँ। वो थ्रू पाकिस्तानी मनी एक्सचेंज ऐसे के हो रही वो है। भी उस पर मौजू हमारा मुकम्मल मौजू है। तो अब हम आते हैं जो दूसरा मौजू है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि दुनिया में कुछ ममालिक में कोरोना की शिद्दत कम हुई है और लोगों ने थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर लिया है,